بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس طرح کے کیسز کا سامنا موجودہ حکومت کے بڑے بڑے ناموں کو رہا ہے، پھر حکومت ملے گی تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ جو لوگ ان کو لانے والے ہیں، بٹھانے والے ہیں، جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا پھر باری ملی ہے تو جو ہو سکتا ہے کرتے چلے جاؤ۔ اب جناب خبر ہے دی اسکوپ کی، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، یہ خبر چھاپی گئی ہے، یہ صحافتی ادارہ ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بڑے نام اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ساتھ لگائے ہیں، دیگر چیزیں جو ان کے پاس ہیں وہ بھی ساتھ لگائی ہیں، اور اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ 15 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے چینل 7 نام کا ہے جی، کوئی دبئی میں کوئی پلیٹ فارم ہے ان کو، اور اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں دیکھے گئے، حتیٰ کہ یہ الزام لگ رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ پہ کہ 3 کروڑ روپیہ یعنی اس میں انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اور دی اسکوپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جب رابطہ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ سے اس بارے میں جاننے کے لیے تو انہوں نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اب یہ ساری سٹوری طارق مدین صاحب نے اپنے وی لاگ میں بھی شامل کی ہے۔ معاملہ ہے نگہبان پروگرام کا، رمضان نگہبان پروگرام۔ آپ نے دیکھا سرکاری پیسے کا استعمال، سرکاری وسائل کا استعمال، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی تصاویر تھیلوں پر، اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اور دیگر حوالوں سے جناب وہ ایڈورٹیزمنٹ، یعنی اتنا پیسہ 15 کروڑ روپے۔ آپ دیکھیے کتنے غریب لوگوں کو گھروں تک راشن پہنچایا جا سکتا تھا، کتنے غریب لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے 15 کروڑ روپیہ صرف اور صرف تشہیر پر لگا دیا، اور اس میں بھی 3 کروڑ، دی اسکوپ کا کہنا ہے جی 3 کروڑ روپیہ انہوں نے بیچ میں سے خرد برد بھی کر لیا۔ اب ہوا کیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا خبر ہم نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ 2 بڑے سینئر لوگوں کو ہٹا دیا گیا، ڈی جی پی آر سے اور سیکرٹری اطلاعات کو، 2 لوگوں کو ہٹایا گیا۔ اب وجہ اس میں دی اسکوپ کا کہنا ہے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اوپر سے جب آرڈرز دیے جا رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہ جی آپ کو ہٹا دیں گے، آپ ان کے پیسے جاری کریں، تو جب اس چینل کے مالک نے یعنی جس کو یہ سارا ٹھیکہ ٹھوکا دیا تھا اس نے رابطہ کیا جی 15 کروڑ روپیہ مجھے دیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کب آپ سے رابطہ کیا گیا، کس اتھارٹی نے یعنی حکومتی سطح پر کب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو 15 کروڑ دیا جائے گا اور آپ اشتہار یہ لگائیں اور ساری ایڈورٹیزمنٹ کریں میاں نواز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ کی، اور سب کچھ کریں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو یہ ہے، تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا دباؤ آیا کہ نہیں ان کو آپ پیسے دیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے ان چینل والوں سے کہا، وہ چینل 7 جو بھی ہے، کہ جی آپ ایسا کریں کہ ہمیں آپ کو جو پروسیجر ہوتا ہے، ہم نے کچھ تو ڈاکومنٹس دکھانے کہ یہ تھا، یہ ایگریمنٹ تھا، اس طرح کوئی ٹینڈر، کوئی چیز کہ آپ کو کوئی دی گئی، کس طرح سے اپروول ہوئی، کیا ہوا، کچھ تو ہمیں دے دیں آپ ڈاکومنٹس جو ہم ساتھ لگا دیں۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی نہیں کہ جی عید سے پہلے آپ ان کی پیمنٹ کریں، نہیں تو پھر آپ بھگتیں گے، تو انہوں نے اب بھگتا ہے۔ تو یہ جناب آپ سوچئے کہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ دی اسکوپ کا کہنا ہے کہ 2 ارب روپیہ مریم اورنگزیب صاحبہ پہلے بھی اسی طرح انہی آرگنائزیشنز کو اور دیگر لوگوں کو جاری کروا چکی ہیں۔ اب اسی لیے شاید وہ صحافیوں کے سوالوں کے اب جواب بھی نہیں دیتی اور ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ باتیں اب سینئر صحافی کر رہے ہیں۔ یہ تو جناب ایک کہانی میں نے آپ کے سامنے بھی لیٹسٹ رکھی ہے، یہ ایک پروگرام کی، نگہبان پروگرام، اور اس کے بعد دی اسکوپ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ تو مریم صاحبہ کی گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جی گجرات میں ہاسپٹل کی چھت گر گئی، جس سے خاتون جاں بحق ہو گئی، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور ان کو پھر مریضوں کو، جن کے لواحقین چیخ و پکار کرتے رہے کہ پتہ نہیں ان کے جو یہاں مریض تھے ان کا کیا حال ہے، ڈھونڈتے رہے ان کو، اور پھر ان کو گراؤنڈ فلور پر شفٹ کیا گیا۔ مریم صاحبہ جب سے آئی ہیں، اشتہار بازی میں آپ کو نمبر ان کو دینے پڑیں گے، بے پناہ اشتہار، اور یہ دی اسکوپ کی سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ اشتہاروں میں بڑا پیسہ ہوگا، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ لگا دیں گے، اور ماضی میں بھی پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 10 ارب روپے کے لگ بھگ انہوں نے اشتہارات اور اشتہار بازی اس میں لگایا۔ ان کو یہ کام بہت اچھی طرح آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ ہسپتالوں کے باہر مریض آپ کو ملیں گے، مریض پی آئی سی کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہاں پر دل کے مریض باہر بیٹھے ہوئے ہیں ویل چیئرز پر، وہیں پر ان کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، ان کے لواحقین بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے گا مریم صاحبہ جناب وہ اسکول جا رہی ہیں، گھروں میں جا رہی ہیں، فلاں جگہ جا رہی ہیں، وہ جی ادھر نوٹس لے لیا، وہ لے لیا، وہاں پر گئیں، یہ کر دیا، سستے بازاروں میں چلی گئیں، اس کے بعد آپ نے کوئی چیز سستی ہوتی دیکھی ہے، انہوں نے نوٹس لے لیا۔ صفائی کا لیا جی، صفائی کا آپ نے صفائی ہوتی دیکھی ہے، یعنی اسمبلی میں کہا جا رہا ہے کہ اب اسمبلی میں اس پر بحث ہوگی کہ جی گندگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ مریم صاحبہ جو کام کرتی ہیں وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی وہ صحت کی سہولیات فلاں دیں گے، آتے ہی انہوں نے صحت کارڈ تو بند کیا، اب جناب چھتیں بھی گر رہی ہیں، اندازہ لگائیے آپ۔ پولیس کا کیا حال ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ہائی کورٹ سے میں نے اس پر اپنے ذرائع سے، بلکہ جو ہمارے کبوتر ہیں، آپ کو پتہ ہے کبوتر پیغام رسانی کا بھی کام کرتے ہیں اور خبر بھی اس سے آتی ہے، تو ہمارے کبوتر ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں،
تو میں نے جب وہ کبوتر سے رابطہ کیا کہ جی یہ سٹوری کیا ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو ہمارے جو بڑے زبردست کبوتر ہیں انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو جس طرف پولیس کو لگایا جاتا ہے پولیس اس طرف ہو جاتی ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہاں تم نے پوری توجہ رکھنی ہے، سارا کام آپ کا وہاں ہے، باقی آپ جو مرضی کرتے ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ بس تحریک انصاف کا کوئی آدمی، کوئی خاتون بچنی نہیں چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے گھر، چادر، چار دیواری، کچھ نہیں، کوئی کاروبار، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے اپنے جو ذاتی ٹارگٹ ہیں جس حوالے سے بھی ہوں، اوپر کی کمائی، نیچے کی کمائی، دائیں کی بائیں کی، وہ سب آپ جناب جاری رکھیں، دھڑلے سے کریں۔ ہائی کورٹ کے احاطے سے جناب ملزم، پولیس کا اپنا کہنا ہے کہ جی ہاں جی یہ ملزم ہے اور جناب یہ قصوروار ہے، ایف آئی آر کے مطابق ہے، اس کی ضمانت نہ نیچے ہوئی سیشن عدالت سے، نہ ہائی کورٹ نے لی۔ اس کے بعد وہ مدعی کے سامنے، پولیس کے سامنے وہ ملزم جو ہے بھاگ گیا، ضمانت ملی تو بھاگ گیا۔ ویڈیو اس وقت وائرل ہے، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اس میں پولیس بھاگتی بھی ہے، مدعی بھی بھاگتا ہے کہ جناب اس کو پکڑیں جو ملزم ہے اس کا، لیکن جب پولیس وہاں پر پہنچ بھی جاتی ہے جیسے نظر آتا ہے تو اس کے بعد پھر ملزم نکل گیا، یعنی کوئی ساز باز ہوئی یہ وہ، اچھا کوئی مٹھی گرم کیا۔ تو جناب ہمارے کبوتر کا کہنا ہے کہ یہ ہے پولیس کی کارکردگی، یہ ہے شرمناک حرکتیں، یہ ہیں شرمناک ویڈیوز جو آ رہی ہیں پولیس کے بارے میں۔ وہ تو آپ نے دیکھا ہی، چھاپے وغیرہ تو آپ نے دیکھے ہی ہیں، لیکن یہاں پر ملزم پولیس کے ساتھ سے جناب خود چھوڑ رہے ہیں اس کو، ایسے جاؤ جاؤ نکلو نکلو، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی عدالت سے ضمانت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، اور جہاں عدالت سے ضمانت مل بھی جائے، یہاں نہیں ملی تو وہ پولیس اس کو چھوڑ رہی ہے، اور بھاگنا دکھانا ہے انہوں نے کہ ہو بھاگ رہے ہیں، ہم پکڑ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ اور جہاں ضمانت عدالت دے بھی دے اس کے بعد پھر گرفتاری، پھر ضمانت دے، پھر گرفتاری، پھر ضمانت دے، پھر گرفتاری، پھر ضمانت دے، پھر گرفتاری۔ جتنی دفعہ عدالتیں ضمانت دے دیں، اول تو عدالتوں کا بھی جو حال ہے وہ 6 ججز کے خط نے بتا دیا ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی ضمانت دے بھی دیتی ہے عدالت تو پھر گرفتاری بھی کر لیتی ہے۔ یہ جناب صورتحال ہے، یہ ہیں حقیقتیں۔ اچھا اب آ جائیے شہباز شریف صاحب کی طرف۔ شاہد اسلم صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے کیس بھی بھگتے ہیں کہ جناب ان کے اوپر الزام آ گیا کہ قمر جاوید باجوہ جو اب پھر بہت زیادہ خبروں میں ہیں، ان کے جو خاندانی اثاثے وہ چند سالوں میں 12-13 ارب روپے پر چلے گئے، اس میں جناب شاہد اسلم کا کہہ دیا گیا کہ وہ فیکٹ فوکس کی سٹوری تھی، انہوں نے کہا جی نہیں شاہد اسلم جو ہے نا، آپ نے بھی اس پہ کام کیا نا، کہ وہ بڑے انٹرنیشنل لوکل اداروں کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے 25 ارب روپے کی کرپشن کا۔ اب وہ ساری بات بڑی تفصیل میں بتاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور آیا اور چینی کا سکینڈل آیا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے JIT بنائی بطور وزیر اعظم، اس میں پھر جہانگیر ترین کو بھی ہٹانا پڑا، اور اس کے بعد سے جہانگیر ترین عمران خان کے خلاف ہو گئے، پھر اسی طرح علیم خان کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے، اور پھر وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے گر جاتی ہے، سب کو پتا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں معاملہ جا سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سارا JIT کا معاملہ تھا، اس میں سارا پکڑا گیا کہ یہ تو کارٹلز ہیں، یہ ساری قیمتیں واٹس ایپ گروپس پر اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، جعلی طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اربوں روپیہ کما رہے ہوتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ سے، کبھی امپورٹ سے، کبھی ذخیرہ اندوزی سے، کبھی قیمت اوپر نیچے کر کے، یہ سب تھا۔ اس کے بعد یہ رمضان شوگر مل کیس سامنے آیا، اور اس میں 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس سامنے آتا ہے۔ اچھا اب اس میں جناب ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر FIA ساری انویسٹیگیشن کرتی ہے تو آگے چل کر شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں ان کو اوپر یعنی انویسٹیگیشن بھی ڈالی جاتی ہے۔ وہ پہلے سے کہا جا رہا ہے گرفتار تھے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں مقصود چپراسی وغیرہ کا بھی نام آیا کہ جی ملازمین کے نام پر اربوں روپے کی انہوں نے خرد برد کی، یعنی منی لانڈرنگ کی۔ اچھا اس میں اب سٹوری اصل یہ ہے، کہانی ہے کہ بچے پھر کیسے، کس طرح بچ گئے؟ عدم ثبوتوں پر، کیس ٹھیک نہیں تھا، کیا نہیں تھا، جرم نہیں کیا تھا، نہیں، جو بچانے والے ہوتے ہیں، جو لانے والے ہوتے ہیں، جو اسی وقت سے وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے نا جی وہ ہماری بات چیت چل رہی تھی، ہمیں کہا پہلے یہ پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں، اور اسی وقت سے سارا تھا، تو وہیں سے جناب سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب تو باجوہ صاحب کہتے ہیں نا جی مطلب وہ قسمیں اور قرآن اور کیا کیا کہ جی نہ میں نے بھجوایا، نہ وہ نواز شریف کو بھجوانا، نہ ایکسٹینشن لینے والوں میں، نہ حکومت گرانے والوں میں، وہ کہانی۔ لیکن سب کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ تو FIA میں کیا ہو رہا تھا کہ جی کیس اس طرح بنایا جا رہا تھا، 100 گواہ ہیں جی، وہ رقم چلی جی 25 ارب روپے سے، وہ جی پھر اب 16 ارب روپے پر آ گئی ہے، پھر FIR میں کچھ ہے، چلان میں کچھ ہے، پھر وہ کرتے کرتے جو گواہان ہیں 64 گواہان کی کل رقم 6 کروڑ بن رہی ہے۔ کون اتنے گواہوں کو بھگتے گا، کس طرح سے کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف اور حمزہ سے جب پوچھا جاتا تھا اس سب کے بارے میں تو وہ گجنی بن جاتے تھے اور ان کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ سلمان شہباز جناب جو ہیں سارا کچھ ان پر ڈالتے تھے، وہ پہلے ہی ملک سے فرار کروا دیے گئے تھے، وہ کس طرح سے ہو گئے تھے؟ اگر نواز شریف کو باہر باجوہ صاحب نے بھیجا تو پھر سلمان شہباز باہر کس طرح بھاگ گئے؟ تو یہ ساری کہانی اس میں انہوں نے بتائی ہے
کہ کس طرح پھر ادارے ساتھ ملا لیے جاتے ہیں اور خود ہی کیس اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آسانی سے نکل سکیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، چاہے پولیس ہے، چاہے ایف آئی اے ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، وہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے، کس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لکھ کر دیا جاتا ہے کہ جی چونکہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، وہ جی فلاں وزیر اعظم بن رہا ہے، تو لہٰذا ابھی وہ جناب ان کا کیس ہی ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر سارے ادارے کہتے ہیں جی ہمیں تو، چاہے نیب ہے چاہے کوئی اور ادارہ ہے، کہ ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں نواز شریف صاحب، ہم نے تو جو کیس بنائے، کروڑوں روپیہ لگایا ان کیسز پر، پروو کیے، سزائیں دلوائیں، نہیں وہ سب تو جناب ایسے ہی تھا، وہ تو غلط تھا۔ نیب بھی واپس، ایف آئی اے بھی واپس، اینٹی کرپشن واپس، پولیس بھی واپس، پروسیکیوشن، سب پھر کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کی کہانی، جو شرمناک کہانی ہے کہ جس وجہ سے ہم آگے نہیں جا پاتے، اور کرپشن میں پھر ہمارا کوئی ثانی نہیں ملتا، اور اسی لیے حکومت میں آیا جاتا ہے کہ جناب سب چیزیں مینج کر لو، سب پر پردہ ڈال دو۔ اللہ حافظ۔